حضور کو کیا آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگاتے ہیں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، قبر اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کنوں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے۔ اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل کشن گنج کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت امجدیہ قدم رسول میں ہم سب موجود ہیں، اور تقریباً منتظمین کے بتانے کے مطابق 72 حفاظ آج حفظ کو مکمل کر کے حفظ کی دستار لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محسن رضا صاحب تحسینی اور ان کے تمام رفقا کو اور تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً ایک بچے کو حافظ بنانا آسان نہیں، لیکن 72 حفاظ انہوں نے قوم کو عطا فرمائے، اور وہ بھی 72، نہ 73 بنائے نہ 71 بنائے، بلکہ 72 بنائے، اور یہ 72 کا عدد کربلا والوں کا عدد ہے۔ تو آج کی اس محفل کو بڑا رنگ ہے
اور اس پر عشق و مستی کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ تعلیمی کانفرنس میں میں ارادہ کچھ اور کر کے آیا تھا کہ میں کوئی گفتگو کروں گا، لیکن بھائی کفیل انبر کے نعروں نے اور ان کے بعد جناب مداح رسول محمد علی فیضی صاحب کے کلام نے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے میری طبیعت میں ایک تبدیلی سی پیدا کی اور بربط دل کے تار اس طریقے سے چھڑ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب کوئی اور عنوان لینا انتہائی جفاکاری ہوگی، اس لیے میں نے اپنے عنوان کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے کلام کو سن کر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ یقیناً میں بار بار آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاموش رہیں یا سبحان اللہ کہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، صرف آپ کو اپنے عشق رسول کا ثبوت دینا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت مسلم امہ پوری دنیا کے اندر دبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر کچلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے کہیں پر مسلمان زمین کا کوئی خطہ ہو جہاں مسلم حکومت ہے یا غیر مسلم حکومت ہے، کہیں پر لوگ چین اور سکون کی سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی مسئلہ ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی مسئلے سے مسلم امہ دو چار ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جبکہ کہیں مسلمان روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ترس رہا ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہو، کہیں پر مسلمانوں کی بچیاں اللہ اکبر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہو یا لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہو، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہوں، مسلمانوں کا حال یہ ہو غربت کی چکی میں ایسے پس رہے ہوں کہ اللہ اکبر اسکول کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہ ہو، ایسے حالات کے اندر لوگ کریں تو کیا کریں، آخر کیا ایک کام کریں، آخر کون سا کام انجام دے جس کی بنیاد پر اس گرتی ہوئی قوم کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر آخر کیا اس قوم کو پیغام دیا جائے کہ کچلی ہوئی قوم پھر سے اٹھ کر پورے قد سے کھڑی ہو سکے، آخر اس قوم کو وہ کون سا پیغام دیا جائے، کس طرف اس قوم کو لایا جائے، اللہ اکبر کس قوم کو لایا جائے، کس قوم کو کس مقام پر لایا جائے جس کی بنیاد پر اللہ اکبر یہ قوم اللہ اکبر دلدل سے گناہوں کے نکل کر عزت اور تقوی کی شاہراہ پر آ سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مجھے تو کوئی عنوان سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیں میں علم کا مخالف نہیں، بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ لیکن یاد رکھنا صرف تعلیم اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف دولت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف عبادت اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف سیاست اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف اللہ اکبر نعرے اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف کانفرنسی اپنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آؤ گرتی ہوئی قوموں کو اٹھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، پاپی قوموں کو تقوی کا شعور دینے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ اکبر انقلاب ہمیشہ قلب والوں سے آتا ہے، دل والوں سے آتا ہے، اور دل کے اندر کیا ہوتا ہے جو انقلاب آتا ہے؟ یاد رکھنا عرب کی وہ بوریا نشین قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس طاقت نے بنایا تھا اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ ہاں وہ بلال جو مکے کی زمین پر گھسیٹے جاتے تھے، اگر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آئے اور کعبہ ان کے تلوے کے نیچے نظر آیا تو یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا ثمرہ تھا۔ پتہ چلا عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک کوئی طاقت نہیں پہنچاتی، عشق وہاں تک
پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تصور نہیں پہنچاتا، عشق وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں کسی کا تخیل نہیں پہنچاتا۔ آؤ اس سے عشق کریں، آؤ اس سے محبت کریں جس سے مخلوق نہیں بلکہ خالق بھی محبت کرتا ہے، خالق بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج تسبیح تو ہے، آج تسبیح تو ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ آج نماز تو ہے، نماز لانے والے رسول کی محبت کہاں ہے؟ آج تلاوت قرآن تو ہے، لیکن صاحب قرآن کا عشق کہاں ہے؟ آج سنتوں پر عمل کی باتیں تو ہے، لیکن جس کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس کا عشق کہاں ہے؟ اس کی محبت کہاں ہے؟ یاد رکھیں، اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی میری قوم کا وہ جوان جو پوری پوری رات گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو شراب کے اڈوں پہ الجھا ہوا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ماں باپ کا باغی ہو گیا ہے، میری قوم کا وہ جوان جو ملک اور ملت کی ترقی کی فکر سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ اس قوم کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو ایک ہی فکر ہے، یہ دل مدینے کے تاجدار سے لگا دو، ان کو نبی کا دیوانہ بنا دو، ان کو نبی کا عاشق بنا دو، انقلاب خود بخود آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کا عاشق ہو اور نماز بھی پڑھنے لگے؟ میں نے کہا جب عشق کرے گا نا تو اس تک کی بات پہنچے گی کہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا تم نے کوئی ایسا عاشق بھی دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ جب عشق کرے گا اس کو یہ بات پہنچے گی کہ گناہ کرنے سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی یہ پاک کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ گناہوں سے خود بخود بچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں اپنی گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہت مختصر میں بات اپنی سمیٹ لوں گا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بہت دیر تک کے آپ کو الجھا کر رکھنا نہیں چاہتا، بس دو باتیں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا۔ لیکن آپ کی توجہ کہ شنگن والوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کس طریقے کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن میری اپنی عادت ہے۔ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، لیکن آپ کو میری طرف توجہ کرنی پڑے گی۔ دیکھیں بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے اکثر ہمارے علماء سے سنا ہوگا نبی سے پیار کرو، آقا سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو، تو کبھی کبھی کسی انسان کے دماغ کے اندر وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار یہ مولوی لوگ نبی کی محبت ہم پہ تھوپ تو نہیں رہے ہیں، معاذ اللہ نبی کی محبت ہم پر تھوپی تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، نبی کی محبت تھوپنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے جو ان کو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو دیکھ لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو ان کو سن لیتا ہے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے نادان، بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا کیسے ہیں؟ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز مفکر نے کہا تھا اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو، اگر کسی میں تین میں سے ایک بات بھی ہو تو عشق کرنا اس کا حق ہے، پیار کرنا اس کا حق ہے۔ اس انگریز نے کیا کہا تھا؟ بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو اس کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے۔ اب اگر اس انگریز کے قول کے مطابق میں اپنے نبی کو دیکھتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، پیورٹی، تو میرے نبی میں کیا موجود نہیں ہے؟ آئیے تھوڑا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس نے پہلے نمبر پہ کہا کہ بیوٹی ہونے کی وجہ سے عشق لازم ہے، جس میں بیوٹی ہو اگر اس سے عشق نہ کرے تو گویا کہ یہ اس کی حق تلفی ہے، اس سے جفا ہے، اس کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو، بیوٹی کہتے خوبصورتی کو۔ میری قوم کے جوانوں، آج ہر انسان خوبصورتی پہ مر رہا ہے، تو میرے نبی کی خوبصورتی کو میں بیان نہ کروں؟ آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کیسے خوبصورت تھے، کیسے جمال والے تھے۔ اور یاد رکھنا واللہ کسی قوم کا لیڈر اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا آمنہ کے لال کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔
फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा। देखो हुजूर कितने खूबसूरत हैं। हवा में गिरा लगाने की बात नहीं, जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि कितने खूबसूरत है। शमाइल तिर्मिज़ी की हदीस है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तज़ा कहते हैं कि जब मेरे नबी दीवार के सामने खड़े होते, तवज्जो करना, अगर आज हुस्ने मुस्तफा तुमने सुन लिया तो जो नात के पहले मतले में तुमने दुआ की थी वो मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। जरा सुने, मौलाए कायनात कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवार का अक्स मुस्तफा जान रहमत के चेहरे के अंदर नजर आता था। जैसे आईने में अक्स दिखता है वैसे नबी के चेहरे में हम दीवार का अक्स देखते थे, हम चांद का अक्स देखते थे, हम सूरज का अक्स देखते थे। सहाबा कहते हैं अगर बफर्ज़ मुहाल अल्लाह अपने नबी पर कोई मौजज़ा ज़ाहिर भी न करता तो नबी इतने खूबसूरत थे कि जो देखता देख कर ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। मेरे इमाम कहते, सुने, मेरे इमाम कहते हैं याद रखना वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो करूं तेरे नाम पे चाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक रिवायत पढ़ता हूं और बात एंड की तरफ ले जाते हैं, जरा तवज्जो करना कि शनकन वालों तवज्जो करना। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने हुजूर से पूछा, तवज्जो आपकी, क्या पूछा? आका आपका हुस्न और हुस्न यूसुफ दोनों में क्या फर्क? तवज्जो आपकी तवज्जो है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूं और लेकिन शायद बात समझ में ना आए, लेकिन जज्बात तो समझ में आएंगे। अगर जज्बात के साथ बात भी समझ में आ रही हो तो आपको सुनकर अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, वजह उसकी ये है कि जो सुभान अल्लाह एक बार कहे तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी खाली जगह है वो सब भर के अल्लाह सुभान अल्लाह कहने वाले को नेकी अता फरमाता है। हाँ, और मैं लोगों को कहता हूं कि जब नबी की शान बयान होती है, तवज्जो करना, अपने उलमा को सबक सुनाने की नियत से कह रहा हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे। अगर नबी की शान बयान होती है तब अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। तवज्जो आपकी, जब शान नबूवत बयान हो तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोग मुझसे कहते वो कैसे कहता है? मैंने कहा मेराज बाद में बयान की, पहले कहा सुभान अल्लज़ी। मेराज बयान करने से पहले अल्लाह ने कहा कि हम पाक हैं। उनकी शान का जिक्र बाद में आया, पहले अल्लाह ने सुभान अल्लाह कहा। अरे जा खुदा सुभान अल्लाह फरमाए, अगर वह उम्मती चुप रहे तो फिर इश्क की क्या बात है? बातें करने के लिए तो बड़ी आवाज हम निकालते हैं, लेकिन नबी का जिक्र सुनकर अगर हम खामोश रहें तो फिर ये कोई इंसाफ की बात नहीं। तवज्जो आपकी, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ में और आपके हुस्न में फर्क क्या है? हालांकि वो खुद भी बड़ी फकीहा थी। मेरे इमाम कहते हैं मुफ्ती चार मिल्लत पे लाखों सलाम, वो चार मिल्लत की मुफ्तियां हैं।
جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ آج کہتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. ہم نے کہا تمہیں 1400 سال کے بعد شعور آیا. رسول اللہ نے اپنے گھر کی عورتوں کو اتنا پڑھایا کہ اور مرد بھی پردے کے پیچھے سے حضور کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شاگردی کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا 1400 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، اسلام وہاں اس سے پہلے پہنچ کر کے گزر چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی بچایا بیٹی پڑھایا. جب لوگوں کی بیٹیاں جاہل تھیں تب صدیق اکبر کی صدیقہ مفتی 4 ملت کی حیثیت سے اللہ پر امت کی رہنمائی کرتی نظر. سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں تابعین ام المومنین کی شاگردی کرتے نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے مذہب میں پڑھانے کا یہ تصور ہے. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے. میں نے کہا ظلم کہاں کیا یہ تو بتاؤ. اللہ اکبر. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے. دیکھو عورت کا مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے. حضرت مریم پہ الزام لگتا ہے، انہی کے ننھے شہزادے سے برات کروائی جاتی ہے. حضرت یوسف پہ الزام لگتا ہے، زلیخا کے ننھے سے اس کے خاندان کے بچے سے برات کرائی جاتی ہے. لیکن جب محبوب کی زوجہ پہ منافقین الزام لگاتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو زمین کا ذرہ ذرہ اماں عائشہ کی طہارت کی گواہی دیتا، مگر منظور نہ ہوا. اللہ نے محبوب کی بیوی کی طہارت خود بیان قرآن میں فرمائی. سبحان اللہ. یہ شان والی خاتون ام المومنین عائشہ صدیقہ. وہ پوچھتی ہیں، بڑی شاعرہ تھی، عالمہ تھی، بلکہ ایک مرتبہ حضور ان کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور ان کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ رات کا ٹائم ہے، وہ چاند کو کہتی ہے شعر میں، اے آسمان کے چاند، او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے جب سورج نہیں ہوتا. ذرا میرا چاند دیکھ، یہ تو رات کو بھی چمکتا ہے اور یہ تو دن کو بھی چمکتا ہے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں نعت پڑھنا بدعت ہے؟ ارے نعت تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی پڑھ رہی ہے. اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کس چیز کا نام ہے؟ ام المومنین کہتی ہے او آسمان کے چاند، تو صرف رات کو چمکتا ہے. میرا چاند دیکھ، یہ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے. تو آقا نے مسکرا کے کہا عائشہ تم شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی ام المومنین نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لے، تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائے تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر. تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا
کرنا, یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والوں حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے. اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں, توجہ سے سننا, تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ 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 میں اللہ نے, توجہ, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے, تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ عائشہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں ہوتا, لیکن مجازن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا, پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے, توجہ کریں, 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا, اس کے 10 حصے کیے, 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں, توجہ کریں, سمجھے, اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا, اس نور کے مجازن 10 حصے کیے, 10 میں سے پھر ایک حصہ نبی کا نور, اس کے 10 حصے, 10 حصے میں سے ایک حصہ, ایک حصے میں سے پھر 10 حصے, 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ, اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا, افق کی سرخی اسی سے بنایا, دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا, سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا, در یمن اسی سے بنایا, در نجف اسی سے بنایا, لال پتھروں میں اسی سے بنایا, چاند کی چاندنی اسی سے بنایا, سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا, زمین کا سبزہ اسی سے بنایا, نکھرتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا, پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا, چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا, پھولوں کی مہک اسی سے بنایا, گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا, بلبل کی آواز اسی سے بنایا, اللہ اکبر, بھوروں کی آواز اسی سے بنایا, پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا, پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا, تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا, فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے, انسانوں کا جمال, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ سارے جو خوبصورت انسان ہے کس سے بنے؟ اسی ایک حصے سے بنے, ایک حصے سے. اب بتاؤ, جب دنیا اتنی خوبصورت ہے, ایک حصے کے حسن کا یہ عالم ہے, اتنی خوبصورت ہے دنیا, اور اکیلے 9 حصے سے حسن یوسف کو بنایا, اور حسن یوسف جس کا 9 حصہ ہے اس کا 10واں محمد الرسول اللہ کا حسن ہے. جب حسن یوسف کا یہ عالم ہے تو حسن کامل محمد الرسول اللہ کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا. نعرہ تکبیر, کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, آمد اولاد غوث اعظم حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. دیکھیے حاضرین, آج کے ایک اور خصوصی خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ راجستھان, وہ بھی تشریف لا چکے ہیں.
اور محبت اور احترام کے ساتھ شہزادے غوث اعظم کی آپ گفتگو سنیں. سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی بیان کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفکر قوم و ملت حضرت علامہ شمس ملت مفتی شمس الدین صاحب کی برا مکرانہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرت کا بھی خطاب سنیں گے. میں اپنی گفتگو کو ٹرن کرتا ہوں. اب سنیں. اتنے خوبصورت ہے رسول، اتنا حسن ہے، اتنا جمال. ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا. اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں، بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا. تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے. اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے. اب نوجوانوں کی توجہ. ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو. اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے. اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہو. اگر پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں. بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی. اور اللہ اکبر، سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہے، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا. میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے. ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق گو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم. اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں. تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا. اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے.
मुनाफिक, गद्दार, झूठ बोलता है। उसने कहा क्यों? कहा अगर तेरे दिल में मेरा इश्क होता तो फिर मेरे सिवा किसी को पलट कर न देखता, इसलिए कि इश्क लाशरीक होता है, इश्क में दुई नहीं होती, इश्क में मुनाफिकत नहीं होती। अब मेरी कौम के जवानों, ऐ किशनगंज में बैठकर कदमे रसूल के जैवा सहन में बैठकर नबी के दीदार की दुआ करने वालों, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूं, ये तमन्ना करते हो, बोलो हुजूर नजर आएंगे? जिन आंखों ने पूरी पूरी रात नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको हुजूर नजर आएंगे? मैं आपकी दुआ पे कतन मोतरज नहीं हूं, मैं आपकी दुआ में मुकम्मल साथ था और मुकम्मल इन्हिमाक के साथ था, इसलिए कि मुझे ये एहसास था कि इस पूरे मजमे में नहीं बल्कि अल्लाह के तमाम बंदों में अगर सबसे ज्यादा गिरा पड़ा कोई बंदा है तो उसको अमीनुल कादरी कहते हैं। मैंने सोचा इतने बड़े मजमे में कोई तो मकबूल होगा। वो कह रहा है हुजूर आपको देखना चाहता हूं, मैं भी कहूं देखना चाहता हूं, हो सकता उसकी वजह से मेरी बिगड़ी बन जाए, लेकिन हकायक तो हकायक है। शायरी की दुनिया मेरे अजीज और है, हकीकतों की दुनिया और है। आप मुझे बताएं, जिस कौम का जवान रात के 3-3 बजे तक नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देख रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? जो औरतों पर पाप की नजर डाल रहा हो, वो रसूलुल्लाह को कैसे देख सकेगा? मुझे बताओ, जो नबी का इश्क रखता हो, जो रसूलुल्लाह का शैदाई हो, वो किसी औरत पर, किसी लड़की पे पाप की नजर डालेगा? सुन लो, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत पर पाप की नजर डाली उसकी आंखों में जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी। पूछना चाहता हूं, प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात अगर हमारी आंखों में चला जाए तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या तुम्हें अपने आप से मोहब्बत नहीं, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं? जो आंखें एक नन्हा सा तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के छोटे छोटे जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जब इन आंखों के अंदर औरतों को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें डाली जाएगी, इन आंखों का क्या होगा? इन आंखों का अंजाम क्या होगा? लोग मुझसे कहते हैं मौलाना कोई तरीका बताए हुजूर को देखने का। मैं कहता हूं मैं कोई वजीफा नहीं जानता हुजूर को देखने का। मुझे एक ही वजीफा मेरे बुजुर्गों ने बताया, अपनी आंखों से गुनाह करना बंद कर दो। अपनी आंखों से रसूलुल्लाह ने जिस चीज को देखने के लिए मना किया है उन सारी चीजों को देखने से रोक लो। जिस वक्त शौक में आंखें बंद करोगे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। कोई वजीफा इतना कारगर नहीं है, आंखों पे कंट्रोल जितना कारगर है। आप इमाम अहमद रजा की बात करते हैं, इमाम अहमद रजा के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है अक्सर रातों में उन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ, लेकिन आंखों की हिफाजत का आलम क्या था? तवज्जो करें, जबलपुर से लौटते वक्त देखो आशिकों की फिक्र क्या है। जबलपुर से लौटते वक्त जब आला हजरत स्टेशन से अपने घर जा रहे थे तो वापसी का खत लिखते हुए कि मैं खैर से पहुंच गया। मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम जबलपुरी को लिखते हैं, मौलाना मैं घर जा रहा था, अचानक टांगे पे बैठे बैठे बरेली के बाग पर मेरी नजर पड़ी तो पहली बार पता चला कि बरेली का बाग इतना खूबसूरत है। आप मुझे बताएं, जो अपने शहर के बाग से आंखें बंद कर ले तभी तो मुस्तफा जाने रहमत का जलवा उसके लिए बेनकाब होता है। जो फिल्में देखे आजकल, वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें जितनी गंदगी ज्यादा होती है, जिसमें जितनी उरानियत ज्यादा होती है। आपको बताऊं, अभी कफील भाई मौला मुश्किल कुशा का नारा लगा रहे थे, मजा आ गया, महफिल जिंदा हो गई। लेकिन एक बात कहता हूं, अली मुर्तजा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन अपना सतर नहीं देखा। मैं इसको पूरी तशरीह के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन जुमला सुन ले, मेरी कौम के जवानों, हुजूर के दीदार का शौक और आंखें आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और कान आवारा, हुजूर के दीदार का शौक और खड़े होकर पेशाब करते हो, हुजूर के दीदार का शौक और मस्जिदों को वीरान कर रखा है। अगर दीदार भी होगा तो कहीं चार फटके ना पड़ जाए।
اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں. مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو. مسجدیں ویران ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. جلسے والے خوش ہوتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, مقرر خوش ہوتا اتنی بھیڑ جمع ہو گئی, لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ. کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں. دین سننے تو آ گئے, دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا, دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا. دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا, دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا. انقلاب دین سننے پر نہیں, انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا. یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم, یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا, یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا, اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو. بڑی معذرت کے ساتھ اگر فجر تک آپ کو بٹھایا جائے, میں جانتا ہوں بیٹھو گے, ایک کھسکے گا بھی نہیں, استنجا کے لیے بھی نہیں جائے گا, میری قوم کی وفا جانتا ہوں. لیکن اگر مسجد میں بلایا جائے بڑی سادگی سے کہے گا مولانا کیا کروں میں پاک نہیں ہوں. یاد رکھنا میرے رسول, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, توجہ کرنا, امیر حمزہ کے قاتل پہ حضور نے لعنت نہیں کی, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کر اور سینے سے کلیجہ نکال کر دانتوں تلے کچا چبایا تھا. حضور نے ان لوگوں پہ بھی لعنت نہیں کی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں, کان, آنکھ اور ہونٹ کاٹ کے اس کو رسی میں پرو کر گلے کا ہار اور بازو بند بنائے تھے. حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی. کس پہ لعنت کی؟ بے نمازی پہ لعنت کی. فرمایا جو مسجدوں کو ویران کرے میں محمد اس سے بیزار ہوں. بلکہ یہاں تک فرمایا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, اللہ کے رسول تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی صحابہ کو منع کرتے. اگر یہاں ہاتھ اٹھوایا جائے نا, عشاء پڑھ کے کتنے آئے ہو, اٹھواؤں گا نہیں, بالکل مت اٹھانا, انگلیوں پہ گنو, انگلیوں پہ گنو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں, ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کر, کیونکہ آسمان سے اس پہ لعنت برستی ہے. فرمایا قیامت کے دن بے نمازی اٹھیں گے تو کالے سور کی شکل میں اٹھیں گے, کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں, فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت صحابہ کی فکر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں درجنوں صحابہ بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ کفیل انبر پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے علی فیضی پر کس کا فتویٰ ہے, آپ کو یہ تو بڑی پڑی ہے کہ محسن رضا صاحب پہ کس کا فتویٰ ہے. بے نمازیوں, آپ پر صحابہ کا کیا فتویٰ ہے اس پر کبھی غور کیا؟ اللہ اللہ اللہ. علماء کے فتوے تول رہے ہو, صحابہ نے فتوے دیے. حالانکہ حنفی ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا, پابند ہوں اپنے امام کی فکر کا, لیکن صحابہ کا فتویٰ ہے. بلکہ آپ فتاوی رضویہ کی ابتدائی جلدیں اٹھا کے دیکھیں, اس میں امام نے مسلک کر نقل کرتے ہوئے لکھا. اور اعلیٰ حضرت کے والد تو یہاں تک لکھتے ہیں شواف علماء کا مسلک یہ ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اس کی قبر نہیں بنے بلکہ اس کی مٹی برابر کر دو, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اس کی ذلت کیا ہے, یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہ رہنے پائے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد جو ان کے استاد بھی ہیں, میں اعلیٰ حضرت کے والد کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے بھی باپ تھے, باپ. ہاں, علم ان کا اتنا تھا کہ حیران ہوتی ہے. رسول اللہ کے لیے جو القابات انہوں نے لکھے ان کا حصہ ہے, بلکہ امام احمد رضا ان کو فالو کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کے معاملے میں. وہ ہے امام المتکلمین. ان کے بعض جملے اتنے خوبصورت ہیں, فدا ہونے جی چاہتا ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ وہ لکھتے ہیں
کیا بات لکھتے ہیں، میری سنی قوم کو نشتر دیتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے یار، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرے گا معاف کرے گا. یہ مولوی لوگ کہاں اتنا ڈراتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، ان کا جملہ سنیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھا لیتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخش سکتا ہے تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتا ہے. نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں جلدی بات سمیٹ رہا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی. کیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ کی بارگاہ میں تو کالے سور اور کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو بے چین ہوتے ہو، کسی محفل میں نہیں جاتے. اللہ اکبر، اللہ کے یہاں کالے سور کا منہ لے کر کیسے اٹھو گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو مسلمانوں. اب میں امام علی مرتضیٰ کا قول نقل کر رہا تھا. علی پاک کہتے ہیں میں نے قصدن کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، جان بوجھ کے اپنا سطر نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ وہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے. فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے ڈر لگتا تھا جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے حضور کا چہرہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر کیسے دیکھوں؟ حالانکہ اس پر کوئی حکم شرع نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا خوبصورت، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول چھوڑ کر کے آپ بتائیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں ترقی نہیں ہوتی، آؤ سچے دل سے عشق کرو. اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اب ذرا کتاب التوابین سے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں. تھوڑی سی بڑی روایت ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری رئیس القلم کے الفاظ کا حوالہ لے کر تھوڑا کچھ اپنے تصرف کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب التوابین میں لکھا ہے. اسی پر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی. اب توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، ہم کہتے ہیں عاشق ہے، عاشق رسول. سنی اپنے آپ کو جتنا عاشق رسول ہونے کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں کہتی، اور ہمیں حق بھی ہے الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں بھی. مجھے کسی کے عشق رسول پہ کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. البتہ میں اتنا اپنے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو عاشق ہے تو ناک نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر نہیں کہوں گا تو کفر کا خوف ہے، اور اگر ہاں کہوں تو ڈر لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. یہ بات ہے اپنی، بس اتنی سے زیادہ نہیں کہتے. لیکن مسلمانوں اب بتاؤ، ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک عاشق کی فکر سن لیں، بات اس پہ مکمل ہو. ایک بندہ توجہ کرے، اور اب کوئی نعرہ نہیں لگے گا، صرف سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سننا ہے. اس منبر والوں کی بھی توجہ. کتاب التوابین کے اندر راوی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جوان آیا. اس جوان کا نام تھا ثعلبہ ابن عبد الرحمن. ثعلبہ ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا. اس جوان نے حضور کا حسن دیکھا، آقا کا جمال دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قد رعنا دیکھا، حضور علیہ السلام کی وہ نرگسی آنکھیں دیکھی، حضور علیہ السلام کی وہ سنبلی زلفیں دیکھی. آقا کا حسن و جمال دیکھ کر، پیکر کمال دیکھ کر اللہ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. اور میرے امام کہتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. اللہ اکبر کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر رفیق چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایک چرخ کہن پھول. اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا،
کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیا بات کب کہتے ہیں؟ شورا بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات کب کہی جاتی پتہ ہے؟ جب بات ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کیا بات ہے یار اس کی تقریر کی، کیا بات ہے یار اس کی تحریر کی، کیا بات ہے یار تاج محل کی، کیا بات ہے یار مدرسے کی. یعنی جب آدمی کسی کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائے، تو آخری میں کہتا ہے کیا بات. تو امام احمد رضا جس نے پانی پہ قلم اٹھایا تو پانی کو پانی پانی کر کے رکھ دیا، جس نے زمین پہ قلم اٹھایا تو زمین کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. وہ وقت کا مجدد جب شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات رضا. اب بات ہوگی ہی نہیں. اور اشارہ کیا دیا، توجہ کرے، اشارہ کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی، اس چمنستان کے باغ کی کیا بات. تو ذرا سمجھاؤ نا، سمجھانا بھی تو پڑے گا. کہتے زہرا ہے کلی. ارے اس باغ کو، اس گارڈن کو میں کیا بیان کروں گا جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں، جس کی ایک کلی کو زہرا کہتے ہیں. حسین اور حسن پھول. اس باغ میں تین کا تذکرہ یہ ہے، کلی زہرا حسن حسین پھول. جس میں تین کی یہ حالت ہے تو وہ پورا باغ ہے مصطفیٰ جانے رہے. جس کے تین کی کوئی مثال نہیں، اس پورے گلستان کی شان کون بیان کرے، کون بیان کرے. آپ کہیں گے وہ تین کیا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا تھا لیکن ایک روایت پڑھ ہی دیتا. پڑھوں ایک روایت. بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بلگرام شریف سے. اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی اور اس کے لکھنے والے سید محمد بلگرامی، اور اس پہ تقریر بھی حضور تاج الشریعہ کی موجود ہے. اس میں ایک حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر. وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں. میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا بلا توقف کا. فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں. سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ. سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی، کلی کی شان دیکھو تب گلشن سمجھ میں. کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے. کیا بات رضا. کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی. سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا. پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے. آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا. وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی. مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ
दोनों हाथों को उठा कर, दोनों हाथों को उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा तैयबा, सैयदा तैयबा, जिक्रे खातूने जन्नत, जिक्रे खातूने जन्नत, औलादे खातूने जन्नत। नारों में गुम मत करना इस फजीलत को, क्या जिसकी नकेल सवारी की मरियम जैसी मुकद्दस हस्ती के हाथ में होगी, अरे जिसकी खातिमा ऐसी हो वो मखदूमा फातिमा का मर्तबा कौन बयान कर सकता है। और जब फातिमा ऐसी है तो वो उस चमनिस्तान करम की कली है, जब कली ऐसी है तो पूरा चमनिस्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम। क्या बात रज़ा, हाय हाय हाय, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो हुजूर जो है वो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली। अल्लाह अकबर। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जो है हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और जमाल देखकर कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हुए। देखो आज हर मसलक का आदमी नमाज रोजे की बात करता है, लेकिन हुजूर की फजीलत की बात लोग नहीं करते हैं। यानी ईसाई यहूदी भी कहते इस्लाम में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन हुजूर की शान वो बयान नहीं करते। क्यों? उनको खौफ है। सब बयान करेंगे अलग बात है, लेकिन जब शान मुस्तफ़ा जान रहमत बयान करेंगे तो लोग सीधा इस्लाम के खाते में चले जाएंगे, लोग इस्लाम कबूल करने में मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो अब इब्न अब्दुल रहमान ने हुजूर का जलवा देखा, हुजूर का हुस्न देखा, हुजूर का जमाल देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी चौखट पे पड़ा रहूंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा। अल्लाह अकबर। अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इब्न अब्दुल रहमान ने जब ये कह दिया तो गोया कि हुजूर ने अपनी नौकरी पे उनको रख लिया, अपनी खिदमत पे रख लिया। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर के पास रहने लगे। देखो आशिक लोग कैसे होते, बस एक झलक दिखाना है, बात मुकम्मल होनी है। मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बातें की, इश्क करने की कोशिश नहीं की, हमने इश्क के नारे लगाए, इश्क दिल में बसाने की कोशिश नहीं की, हमने कुर्बानियां देने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान मेरे आका का हुस्न देखा, जमाल देखा, कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान हुजूर की चौखट पे पड़े रहने लगे। क्या नसीबे हैं उनके भी जो नबी की चौखट पे पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। लेकिन अब एक दिन ऐसा हो गया, अब ध्यान से सुनना मेरे जवानों, एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे आका ने इब्न अब्दुल रहमान को कोई काम दिया। इब्न अब्दुल रहमान जाओ फलां को बुला कर लाओ। इब्न अब्दुल रहमान गए और जाके किसी को बुलाने लगे। रास्ते में एक हादसा हो गया। हादसा क्या था? वो कोई गुनाह भी नहीं था, वो कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या सुन ले जरा सा। अल्लाह अकबर। रास्ते में जा रहे थे किसी काम से, एक औरत को देखा कि वो गुस्ल कर रही है। एक औरत पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं, नजर पड़ गई, वो गुस्ल कर रही है। अब इस पर ज़बान हया क्या तफसीरा करे, इस पर ज़बान हया क्या बात करे। अल्लाह अकबर। कि कोई नहा रहा हो, कोई गुस्ल कर रहा हो, मंजर क्या होगा, इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। अक्लमंदों की महफिल है, समझदारों की महफिल है, पढ़े लिखों की महफिल है। अल्लाह अकबर। इब्न अब्दुल रहमान की नज़र एक गुस्ल करने वाली नहाती हुई औरत पर पड़ गई, लेकिन एक ही नज़र पड़ी थी कि इब्न अब्दुल रहमान ने फौरन अपनी नजर को फेर लिया। नजर फेरना थी कि फौरन दिल में ख्याल आया। अब इश्क की असल दास्तान यहां से शुरू होती है और उन्वान मुकम्मल होता है। इब्न अब्दुल रहमान की नजर एक नहाती हुई गुस्ल करती हुई लड़की पे पड़ी और उन्होंने नजर फौरन फेर लिया। नजर फेरा, फौरन ख्याल आया, ओ इब्न अब्दुल रहमान, तेरा तो महबूब है, तेरा तो आका है, वो खूबसूरत आका, वो पैकरे हुस्न जमाल, वो हुस्न कामिल, वो हुस्न खूबा, वो सरापा हुस्न जमाल, तूने उनके होते हुए एक लड़की पे नजर पड़ गई। अब बता
اب یہاں جہنم کی بات نہیں، جنت کا تذکرہ نہیں، عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا، یعنی بات یہیں چھوڑ کے جانا۔ کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں، میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں، لیکن بات اتنی یاد رکھنا کوئی مباحثے کی بات نہیں۔ اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ۔ ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے، یاد رکھیں، اللہ اکبر، یار کے دل کا خیال رکھنا ہے۔ ابھی حضرت ابن عبد الرحمن کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا، یاد کیا آیا؟ عشق تھا، عشق۔ ابن عبد الرحمن، تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی خبر، پھر کہتا ہوں وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا، نظر ڈالی تو نہیں، یہ تو عین نے کی، یہ تو عین نے کی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو عین نے کی، بلکہ اس پہ بشارت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ یہ تو عین نیکی ہے، غلط منظر کو دیکھ کر کے، غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نعیم ملے گی، بے حساب ملے گی۔ اس لیے کبھی اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے۔ حضرت ابن عبد الرحمن نے سوچا، اے ابن عبد الرحمن، تو نے نظر پڑ گئی، اگر اس گناہ کی سزا، اب سننا، یہ گناہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے تئیں سوچا، میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو، تیرے آقا کو پہنچ گئی تو، انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی، ان کا دل نہ دکھے گا، تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے۔ عشق والوں کی بولی دیکھو، اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں، محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ لیکن مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے، حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے، واپس لوٹ کر نہیں گئے، بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے۔ اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا، اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سویا ہے، بس ایک ہی دھن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے، ابن عبد الرحمن کون ہے، مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے
محبوب سے چھپانا چاہتا ہے, وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے, اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ اکبر. کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا. چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے, تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا, وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے اور آواز بلند ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے, لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتہ نہ چلے, میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اللہ اکبر. یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے. جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی. وہ دردناک آواز یہ تھی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے مولا مجھے معاف کر دے, لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا, مولا ان کا دل دکھ جائے گا, ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے, چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں, چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی, میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے, بس حضور نے بلایا ہے. ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے, ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا, میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا, اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا, لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا. ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو, جب میرے آقا نماز پڑھ رہے ہو ایسی حالت میں لے کے چلنا تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے, میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. فاروق اعظم پھر انتظار کرنے لگے صبح کا. صبح ہوئی تو دونوں یاروں نے فاروق اعظم اور سلمان فارسی نے حضرت ابن عبد الرحمن کو اٹھ لیا اور سہارا دے کر لے کر چلے. جب مسجد نبوی میں پہنچے حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے. آقا کی تلاوت قرآن کی آواز جیسے ابن عبد الرحمن کے کانوں میں آئی, برداشت نہ کر سکے, ہیبت کی وجہ سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. اللہ اکبر. اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح, ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے, اور ہم نے وہ کون سا جرم ہے جو نہیں کیا؟ کتنا حضور کا دل دکھایا ہے. اللہ اکبر. جو ماں کا دل دکھائے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, ماں کا دل دکھانے والا زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو نبی رحمت کا دل دکھائے, جو میرے آقا کا دل دکھائے, کتنا دل دکھایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے وقت ہماری نیت دل دکھانے کی ہوتی ہے, لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگ چھوٹے بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں, میں تو اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے, گناہ کوئی بھی کرو حضور کا دل دکھتا ہے. یہ میری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھی ہے, اے میری قوم کی شہزادیوں, جب تم گلے میں دوپٹے کو مفلر کی شکل میں لٹکا کر بازار میں گھومتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ٹیوشن کے نام پر, کوچنگ کے نام پر, پکنک کے نام پر جب عورتیں بے پردہ گھومتی ہوگی رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. مسجدیں ویران ہوتی ہوگی, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. چہرے سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں, جب تمہارے چہروں پہ وستورا چلتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سوچا کبھی سب کے دل کا خیال کیا, اپنے نبی کے دل کا کیا خیال کیا. وہ نبی جو سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہماری پیدائش سے پہلے ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب کھڑے رہتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے, اور اتنے سوج جاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھٹ کر اس سے خون نہ نکلنے لگے. میں کہتی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آقا بس بھی کیجئے نا. آقا فرماتے عائشہ میری امت گنہگار ہے, میری امت گنہگار ہے, بتا
بتاؤ ہماری ماں ہمارے لیے نہیں روئی, ہمارا باپ ہمارے لیے نہیں رویا, ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہماری بخشش کی فکر میں پوری پوری رات جاگتے رہے, وہ سید المعصومین اپنی فکر کی بجائے اپنی امت کی فکر آج اس نبی رحمت کا دل دکھا رہے ہو. زنا کے اڈوں پہ جا کے, شراب کے اڈوں پہ جا کے, اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے کپڑے پہنا کے, اپنی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھما کے, ولیمے میں میک اپ کر کے گھر کی عورتوں کو لے جاتے ہو. سن لو, جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو اور وہ مرد منع نہیں کرتا, وہ دیوس ہے. دیوس اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام کی ہے, اس کی نہ نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے. آج پردے کا خیال نہیں. یہ بہنیں سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلاتی ہے, اور جب بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے وہ کپڑا نکال جو اداکارہ نے پہنا تھا. کنیز ہے فاطمہ الزہرا کی اور لباس اداکارہ کا. سن لو, جب تک بیٹیاں توجہ کرنا, مشرق سے مغرب والے سن لے. آج بڑی بڑی کانفرنسوں میں ڈسکس ہو رہی ہے بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے, بچیاں کیوں بھاگ رہی ہے. درد بھری تقریریں اس کا حل نہیں ہے. جب تک بچیاں سیدہ فاطمہ کے کردار پہ چلتی رہی تب تک کسی نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی. جب بیٹیاں سیدہ کے کردار سے ہٹ گئی تو اب لوجوں کی زینت بن رہی, لوجوں میں بک رہی ہے. اداکارہ کے طریقے پہ چلا کر بیٹیوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اگر بیٹیوں کی عزت بچانا ہے پھر سے سیدہ فاطمہ کا کردار عطا کر دو. سیدہ کیا ہے؟ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اس کو فاطمہ الزہرا کہتے. اور میرے امام کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے, دشمن نے جسم کو چھلنی کیا اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے. کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمن حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو گئے, ہمت نہیں تھی سامنا کرنے. ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا. اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو, مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں, جا سکتا ہوں, جا بھی سکتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں, منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. مجھے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے بتایا, پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا, کہاں تک انصاف کیا, لیکن بڑے عالم تھے, میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے. کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے سنہری جالیاں خوبصورت ہے, میں نے سنا ہے. فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے اور خیر سے ہو, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا, نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا, اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے, دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے, حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں, مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے, کس کو دعائی دو گے, کس کی دعائی دو گے, کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں. بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائیں, ناراض ہو جائیں اور منہ پھیر کر کے چہرے اقدس پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائیں, ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے,
लोगों के सामने खुद साख्ता मुत्तकी परहेजगार बनने वालों, अल्लाह हमारी तन्हाई को जानता है, अल्लाह की अता से रसूल हमारी तन्हाई को जानते हैं। सोचो हमारी तन्हाई क्या है। इब्न अब्दुर रहमान एक ना करदा जुर्म के एहसास में हुजूर का सामना नहीं करते, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े हैं। आका ने नमाज मुकम्मल की, जब नमाज पूरी हुई पूछा उमर सलमान कहाँ है मेरा इब्न अब्दुर रहमान? मेरा चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, मेरा इब्न अब्दुर रहमान कहाँ है? उसकी हुजूर वो बेहोश पड़े हैं। सरकार ने उनका हाथ थामा, उनके चेहरे पे हाथ रखा, ठंडे ठंडे रसूलुल्लाह के हाथ जब उनके चेहरे पे पड़े, आंखें खोल दी। सरकार ने फरमाया क्या हाल बना रखा इब्न अब्दुर रहमान? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे जिस्म में अब खून नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे चूटियां चल रही है। और बड़ी सादगी से पूछा आका मेरे गुनाह की आपको खबर तो नहीं है ना? मेरे गुनाह की खबर आप तक तो नहीं पहुंची ना? सरकार फरमाते हैं इब्न अब्दुर रहमान आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, आ मैं तुझे एक ऐसी आयत पढ़ा दूं, अगर इस आयत को कोई सिद्क दिल से पढ़ ले, कितना भी गुनहगार हो अल्लाह उसको बख्श देता है, माफ कर देता है। हुजूर ने उनका हाथ पकड़ के आयत पढ़ाई। मैं भी सुन्नत पर अमल करते हुए आयत पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लें। सरकार ने फरमाया पढ़ो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। सरकार ने ये आयत पढ़ाई, फरमाया जो इस आयत को पढ़ेगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। लेकिन इब्न अब्दुर रहमान कहते हैं मगर या रसूल अल्लाह मेरा जुर्म बहुत बड़ा, मेरा जुर्म बहुत। आका ने ले जाओ इनको घर पहुंचा दो। घर पहुंच गए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हफ्ता गुजरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान से फरमाया सलमान क्या हाल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इब्न अब्दुर रहमान जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नहीं बचेगा, ना खाता है ना पीता है, पता नहीं क्या हो गया, बस एक ही बात कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने दें, मेरे गुनाह। बस एक ही आका, अब मेरे आका करीम आका, अल्लाह अकबर, सुनना कैसे करीम है, कैसे करीम है, कैसे करीम है, अल्लाह अकबर। फरमाते चलो आज उसके घर चलते हैं और आज उसका दिल खुश कर देते हैं चल के, यानी ये बता देते हैं कि उस हुजूर इससे नाराज नहीं है। गए सीधा उनके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। और हाल ये है आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह अकबर। बिस्तर पे आके सरे बाली बैठ गए, पेशानी पे हाथ रखा। क्या हाल है इब्न अब्दुर रहमान? बंदा परवर गरीब नवाज आका, मेरे गुनाह की खबर तो आपको नहीं हुई। सरकार ने उनका सर उठाया और सर उठाकर अपनी गोद में रखा। हाय हाय क्या नसीबे है मेरे नबी के यारों के। अगर नालैन मिल जाए आका की, सर पे रख कर हम फक्र करें कि हाँ ताजदार हम भी हैं, लेकिन वहाँ हुजूर ने उनका सर उठाकर अपनी गोद में रखा। लेकिन हाय रे इश्क़ रसूल, वाह रे इश्क़ रसूल, वाह रे गैरत इश्क़ रसूल। इब्न अब्दुर रहमान ने नबी की गोद से अपना सर धीरे धीरे खिसका कर ज़मीन पे गिरा लिया। जब ज़मीन पे गिराया तो आका ने पूछा इब्न अब्दुर रहमान तूने अपना सर जमीन पे मेरी गोद से क्यों गिराया? तो रो के कहते आका आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, आपकी गोद बहुत मुकद्दस है। और मेरे सर में ये जो आंखें, ये पापी आंखें आपकी गोद में रहने की हैसियत नहीं रखती। मुहीब और महबूब के दरमियान यही बातें हो रही थी कि बुलबुले सिदरा ज़मीन पे आए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए एक ना करदा जुर्म की वजह से इतने रोए, इतने रोए, इतना आंसू बहाया। वल्लाह अगर वो सही माना में गुनहगार भी होते, गुनहगार तो है नहीं, लेकिन अगर सही माना में होते भी, अल्लाह यहां तक फरमा रहा है कि इब्न अब्दुर रहमान ने आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहाए कि अगर कयामत के दिन वो पूरी दुनिया के इंसानों के बराबर भी जुर्म लाएगा तो अल्लाह उसको बख्श देगा। जिसको आपके दिल का ख्याल हो, कुदरत को उसका ख्याल ना हो, आपके लिए वो इतना रो चुके कि अगर वो सारे इंसानों के बराबर भी गुनाह और पाप लाए तो भी अल्लाह बख्श देगा। मेरे
आका ने फरमाया सहाबा से, ए इब्ने अब्दुल रहमान देखो तुम्हारे लिए क्या बशारत आई आसमान से। ताकत नहीं थी, पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके बैठ गए और बैठ के कहा मेरे अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह का फरमाते हैं इब्ने अब्दुल रहमान, अल्लाह फरमाता है कि तूने मेरे महबूब के दिल का ख्याल करके इतने आंसू बहा लिए, अगर तू सारी दुनिया के बराबर भी जुर्म लाता तो अल्लाह तुझे बख्श देता। इतना सुनना था, चीख मारी, मैंने क्या किया और मेरे यार ने क्या किया। चीख मार के जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाने की कोशिश की। ये इश्क वालों का हाल है। आज सबका ख्याल, नबी के दिल का कोई ख्याल। शादियों में डीजे हम बजाए, अल्लाह ऊपर जैज हम मांगे, अल्लाह ऊपर जिहालत की लानत में हम फिरते रहे। कहाँ हो मुसलमानों। इब्ने अब्दुल रहमान जमीन पे गिर पड़े। सहाबा ने उठाना चाहा, आका रोते हुए फरमाते हैं रहने दो, एक ना करदा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है, अब वफा का सिला क्या मिलता है। आका फरमाते हैं इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ और जनाजा तैयार हो तो मुझे खबर करना, हम खुद इसके जनाजे में आएंगे। लोग कहते हैं आशिकों की कब्र में आते हैं, अरे सच्चा आशिक तो बन, हुजूर के दिल का ख्याल तो कर, फिर वो जनाजे में भी आ सकते हैं। उनके करम की बात क्या है, उनके करम की, जनाजा तो दूर है, मौत के वक्त सराहने भी आ सकते हैं। अरे मौत के आईने में अपना जलवा दिखा सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है, नजारा तेरा। कहते हैं कि हुजूर का दीदार होता है मौत के वक्त, मैं कहता हूँ उन्हीं को होता है जो आंखों की हिफाजत करते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह ऊपर आका फरमाते हैं गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो, मुझे इत्तला करना, मैं खुद आऊंगा। और फिर लिखा है साहिब किताब तव्वाबीन ने, जब उनके जनाजे में हुजूर आए तो हुजूर उंगलियां रखकर चलते थे। उंगलियां, पूरा पैर नहीं रखा जनाजे में, उंगलियां रख के चलते थे। सहाबा ने पूछा आका आप ऐसे चल रहे, इससे पहले ऐसे चलते नहीं देखा। फरमाते जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। आज इब्ने अब्दुल रहमान के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की गलियां छोटी पड़ गई है, कहीं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख के चल रहा हूं। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। अल्लाह अकबर, यह है आशिकों की शान। लेकिन हमने इश्क की बातें की, हमने इश्क किया नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास सब है, इल्म नहीं है। इल्म के बगैर इश्क कैसे होगा। जो कौम वजू का तरीका न जाने, इस्तिंजा का तरीका न जाने, गुस्ल का तरीका न जाने, पाकी नापाकी के मसाइल न जाने, नमाज कैसे पढ़ते ये न जाने, उसको ये इल्म नहीं हो तो वो कैसे आशिक बनेगा। आओ इस तालीमी कॉन्फ्रेंस से इश्क और इल्म दो ऐन का पैगाम लेकर के जाओ। इश्क के साथ जब इल्म आता है तो फिर दुनिया उतनी बुलंदी पर, इंसान उतनी बुलंदी पे जाता है जहां पर किसी का तसव्वुर नहीं जाता। आज सुन्नियों को दो ऐन पे काम करने की जरूरत है, इश्क और इल्म। आओ अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, आशिक भी बनाओ। आप कहेंगे क्या फर्क है। देखो सिर्फ आलिम बनेगा आशिक नहीं बनेगा तो नबी के इल्म को गधी और बैल से तशबीह देगा, और अगर आलिम के साथ आशिक भी बनेगा तो कहेगा कि तेरे तवस्सुफ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। ये फर्क है। अगर निरा हाफिज बना, आशिक नहीं बना, तो हाफिज हो करके आयतें ढूंढेगा कि किसमें इल्म गैब की नफी किसमें है, ये आयतें ढूंढेगा। और अगर हाफिज के साथ आशिक भी बना तो कहेगा कि पूरा कुरान नबी की नात नजर आता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ऐन इश्क का ऐन, इल्म का ऐन, इस पे मेहनत करो। लेकिन याद रखो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दो, उनको इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। अल्लाह अकबर। और उनको आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। ये मत कहो हमारे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े जलसे कैसे होते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी शादियां कैसे होती है। अगर पैसे नहीं है, मैं तो ये कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, सुन्नियों को चाहिए, हल जलसे में हम कहते हैं शादी का खर्चा कम करो, शादी का खर्चा कम करो। मैं कहता हूं शादी का खर्चा भी कम करो और जलसों का खर्चा भी कम करो। जलसों को भी सस्ता करो और जलसों को सस्ता करके इल्म पर वो पैसे खर्चे करो।
میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیر اگر میرا پیر دنیا سے چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا, اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت ہے. لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتینی سنی ہو, نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو, نسلن بعد نسل مسلمان ہو اور سنی بھی ویسا ہی ہوں. ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو, یہ بات یاد رکھنا. ہاں یاد رکھنا, اس لیے چادر کا مخالف نہیں. 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ, 1000 کی چادر چڑھا دو اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو. چادر پہ پیر صاحب جتنا خوش ہوں گے اس سے زیادہ اس فعل پہ خوش ہوں گے, یاد رکھنا. اور پھر ایک نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے ڈال, میں منع نہیں کروں چادریں ڈالو, چڑھے گی چادریں لیکن اس شان سے چڑھے گی کہ 1 لاکھ کی نہیں 1000 کی چڑھے گی اور 99,000 روپیہ قوم کے پیر کے ایصال ثواب کے لیے خرچ ہوں گے. امید ہے. اور جلسوں میں بھی ہر آدمی کو 50 اور 20 ہار ڈالنے کی بجائے 1 گلاب کے پھول پہ بھی اکتفا کر لو. یہ بات, اور آپ سے بات کہتا ہوں کہ نعت خانوں کو بھی اس کو بلاؤ جو عشق کے شعر بیچتا نہیں ہو, جو تاجر, یاد رکھنا, جو عاشق ہوگا وہ تاجر نہیں ہوگا اور جو تاجر ہوگا وہ عاشق نہیں ہوگا. اس لیے کہ عشق میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا صلہ نہیں مانگا جاتا بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یار سے بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ایسے خطبہ کو بلاؤ جو نہ خطابت بیچتے ہوں اور نہ ایسے شعرا کو بلاؤ کہ جو عشق مصطفیٰ کا جو خود بیچارہ عشق سے ناری اور اپنے آپ پر نفس کا بھاری, وہ کیا آپ کو عشق کی لو دے سکتا ہے. عشق تو عاشق دے سکتے ہیں. اور یاد رکھنا ان کو بلاؤ جو صرف فکر رضا کی بات نہیں کرتے پبلک کو خوش کرنے کے لیے بلکہ واقعی فکر رضا کے پابند بھی ہو. اس اعتبار سے میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا کوئی نبی کی نعت پڑھے اور دل میں سوچے کہ مجھے شرنی ڈبل ملنا چاہیے تو گویا کہ اس نے اپنی نعت بیچ دی شرنی کے عوض میں. آئے تو یہ سوچے جو نبی کا صدقہ ملے گا نہ ملے تو دینے والا کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جو مانگ کے ملے اسے صدقہ رسول نہیں بلکہ بھیک کہا جاتا ہے. بھکاریوں کو مت بلاؤ اپنے مجمع میں, درویشوں کو بلاؤ جو مانگ کر نہیں بلکہ عطا کر کے جائے. جب جلسوں کا بوجھ ہلکا کرو گے تو انشاءاللہ پوری قوم میں انقلاب آئے گا, پوری قوم تبدیل ہوگی. اور تعلیم پر زیادہ خرچہ کرو, اور اگر نہیں پوری قوم کے لیے کچھ کر سکتے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو. ہمارے ماہریرا کے سرکاروں نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ. یہ عید پر 4 ڈریس مت بناؤ, ایک ہی بناؤ. پیسہ بچا کر بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10 سال محنت کی ضرورت ہے. ایک وقت وہ آئے گا اسلام اور اسلام نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے, اتنا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ ہمارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہے, اس لیے نہ پڑھنے دیتے ہیں, نہ تجارت کرنے دیتے ہیں, نہ سیاست کرنے دیتے ہیں. آپس میں ایسے الجھا رکھا ہے. اور ایک آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں, مسلمان آپس میں متحد رہے. مسلمان سے مراد جسے ہم مسلمان مانتے ہیں, ہاں جسے ہم مسلمان فکر رضا کی روشنی میں جسے ہم مسلمان آپس میں متحد رہیں, لڑے نہیں. علماء متحد رہیں. اور متحد رہنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لایانی باتیں ہیں
اس میں الجھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل ہدف پر توجہ کیجئے، لا یعنی باتوں پر دھیان مت دیجئے۔ کلر کون سی ٹوپی کا افضل ہے یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، پیر کس کا بڑا تھا یہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ جو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں ان فیصلوں کو ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ سوچے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا، ابھی دستار بھی ہوگی، اور علامہ اتنے اچھے خطیب ہیں کہ آپ حضرات